حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کسی نے کہا، اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ اس شخص نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب مدد لو تو اللہ تعالیٰ ہی سے لو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور تقدیر کے کاغذات کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال تک خدمت کی۔ جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری ساری امت معافی کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ کہے، فلانے، میں نے گزشتہ رات فلاں کام کیا، حالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور یہ صبح کو وہ پردہ ہٹا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلتی تھی، یعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھ کو جہنم میں داخل کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر استغفار کہاں گیا؟ یعنی استغفار کیوں نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہو جائے؟ میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔